حبیب خدا ختم انبیاء آواز بلند سلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھ دے سب مل کر محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شمشیر علی ابن شیر علی مرحوم کو اس کا ثواب حاصل کر۔ عظمت سیدہ پہ ایک بلند ترین درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم و عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید واشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسے شدید اور سرد موسم میں بھی آپ لوگوں کا فرش عزائے امام حسین علیہ السلام میں آ کر ایسی جمع غفیر کے ساتھ بیٹھنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس کا امام موسموں کا محتاج نہیں ہوتا اس کے غلام بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ یہ سرزمین فیض آباد ہے اور یہاں پر میری کئی حاضری ہو چکی ہے، اور یہ مجھے بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ میرا بھی ایک مزاج ہے، میں تقریر مردوں کے بیچ کرتا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں کرتا۔ تو ماشاءاللہ زندہ دل، زندہ ضمیر اور زندہ عقیدے رکھنے والے لوگ میرے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور یہ اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، میرے محترم بھائی رضا بھائی کا حکم، ظاہر بھائی کا حکم، اور آپ تمام لوگوں کی محبتیں، یہ سب ایک جگہ مشترکہ طور پر جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ میں نے آج کے اس مقدس معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع کلام قرار دیا، پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین آمنو۔ یا دیکھیں ظاہر بھائی کے نقابت کے بعد اب مجھے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ آیت کے آغاز میں ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک بلند ترین صلوات پڑھے نا تب مجھے پتا چلے میں جاگتے ہوئے لوگوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پتا چل گیا اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے نا، فیض آباد والوں، بے ایمانوں سے تو نہیں ہے۔ اب اللہ، اب یہ عجیب و غریب بات ہے، قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں 86 سورتیں مکی ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، 28 سورتیں مدنی ہیں جو مدینے میں اتری ہیں۔ سورج اور چاند کی اینک لگا کر بھی دیکھ لو تو جو 86 مکی سورتیں ہیں اس میں اللہ نے ایک مقام پر بھی نہیں کہا یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मगर 28 जो मदनी सूरतें हैं, अल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। कुरान से एक बात तो समझ में आ गई ना, अल्लाह अपनी किताब में बता रहा है, देखो मक्के में इस्लाम था, मदीने में ईमान था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बुलंदतरीन दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाहिद भाई ये वही मजमा है ना जो आपको सुन रहा था। अल्लाह आगाज में ही बता रहा है कुरान में, देखो मक्के में इस्लाम था, मदीने में ईमान था। अब अल्लाह साहिबाने ईमान से खिताब करके कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, देखो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो। परवरदिगार तेरी इताअत करे, हाँ मेरी इताअत करो। मालिक मुमकिन कैसे है, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गया? परवरदिगार एक बंदा तेरी इताअत कर कैसे सकता है, क्यों नहीं कर सकता? मालिक वजह यह है कि इताअत उसकी की जाती है जो निगाहों के सामने मौजूद हो। तवज्जो कीजिएगा ज़ियारत भाई, या जुमला बदल कर कह दूं कि इताअत उसकी की जाती है जिसकी ज़ियारत की जाती हो। पूरी तवज्जो, जो आंखों के सामने मौजूद हो। और परवरदिगार तू है वाहदहू ला शरीक, तेरा कोई शरीक नहीं है। जो दिख जाए वो कुछ भी हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। मालिक तू तो नजर नहीं आता, और हम उतनी जिद्दी उम्मत से भी नहीं है कि जो जिद करे कि हम देखेंगे। परवरदिगार हम रसूल खुदा की उम्मत है ना, हजरत मूसा की उम्मत तो नहीं है कि कौम बनी इस्राइल की तरह जिद पर अड़ जाए। देखेंगे तो मानेंगे। भाई वाकया याद है ना आपको, ये खोल खोल कर पढ़ो। भाई मूसा ने अल्लाह से कहा परवरदिगार मेरी कौम जिद कर रही है, तुझे देखेगी तो तुझ पर ईमान लाएगी। मूसा तुम्हें नहीं पता कि मैं दिखाई नहीं देता? परवरदिगार उम्मत जिद्दी है, देख कर मानेगी। कहा ठीक है, उम्मत को कोहे सीना पर लाओ। मूसा अपनी उम्मत को लेकर कोहे दूर पर पहुंचे। मौलवी कहने लगा अल्लाह ने अपना नूर चमकाया, मूसा जैसा नबी गश खाकर बेहोश हो गया, मूसा की उम्मत हलाक हो गई। मौलवी आगे बढ़ गया, मैं वही रुक गया। मैंने कहा मुल्ला ये तो बता दिया, मूसा बेहोश हुए, उम्मत हलाक हुई। सवाल यह है कि मूसा कब बेहोश हुए, उम्मत कब हलाक हुई? कहा जब नूर को देख लिया। पूरी तवज्जो, जब नूर को देख लिया। मैंने कहा देख लिया तो खुदा कहाँ रहा? तो फिर उम्मत को मानना पड़ेगा कि कोहे सीना पर जो नूर चमका था वो अल्लाह का नहीं, अली का नूर था। जो दिख जाए वो खुदा कहाँ रहा? अब क्या करे मालिक, तू तो नजर आने वाला नहीं है, तो बंदे तेरी इताअत कैसे करें? परवरदिगार तू है वाहदहू ला शरीक, और देख इताअत के लिए देखना शर्त है। भाई मैं कहूं मेरी जान मेरी इताअत करो, कैसे करोगे? मुझे देखोगे तो करोगे ना। मैं कैसे उठता हूं, कैसे बैठता हूं, कैसे खाता हूं, कैसे पीता हूं, कैसे जागता हूं, कैसे सोता हूं। अल्लाह को तो किसी ने देखा नहीं, देखा तो शब हिजरत में फकत अली को सोते देखा। पूरी तवज्जो, ना अल्लाह को जागते देखा, ना अल्लाह को सोते देखा। और वो है वाहदहू ला शरीक, ना उसे नींद आती है, ना उसे खुमार आता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है। पूरी तवज्जो, वो लम यलिद वलम यूलद है। मेरे मालिक तू नजर नहीं आ सकता। अब बंदे तेरी इताअत कैसे करे? अल्लाह आगे बढ़ के कह रहा है अतीउर रसूल, देखो मेरे रसूल की इताअत करो। तो एक बात तो समझ में आ गई मुसलमानों कि अल्लाह ने रसूल की इताअत लाजिम करके ये बता दिया कि रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है, रसूल का हुक्म ही अल्लाह का हुक्म है, रसूल की
अल्लाह की पैरवी है। ये जो तुम दावे करते हो ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कहता है इन दावों से काम नहीं चलेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम इस बात का दावा करते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो साबित करना पड़ेगा। मालिक हम साबित कैसे करें कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह ने कहा फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के पीछे चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे मोहम्मद के पीछे चलो। पूरी तवज्जो। तो एक बात समझ में आ गई मिल्लत इस्लामिया के समझ में कि भाई रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है, रसूल का हुक्म ही अल्लाह का हुक्म है, रसूल की इत्तिबा ही अल्लाह की इत्तिबा है, रसूल की पैरवी ही अल्लाह की पैरवी है। ठीक है मेरे मालिक, हम तेरे रसूल की इताअत करेंगे, मगर परवरदिगार एक वो जमाना उम्मत मुस्लिमा पर आने वाला है जब तेरा नबी कायनात की हर मखलूक को देखेगा, मगर हर गुनाहगार निगाहों में वो सलाहियत नहीं होगी कि तेरे रसूल को खुली आंखों से देख सके। तो परवरदिगार फिर उम्मत इताअत किसकी करे? फिर ईमान लाने वाले हुक्म किसका माने? अल्लाह आगे बढ़ के कहने लगा परवरदिगार 1400 साल हो गए ना तेरे नबी को पर्दा किए हुए, तो 1400 साल में ये उम्मत इताअत किसकी करे? अल्लाह आगे बढ़ के कहने लगा वा उलिल अम्र मिनकुम, देखो और साहिबाने अम्र की इताअत करो, साहिबे अम्र की इताअत करो। तो एक बात समझ में आ गई कि जो भी साहिबे अम्र होगा उसकी इताअत रसूल की इताअत होगी, जो साहिबे अम्र होगा उसका हुक्म रसूल का हुक्म होगा, जो साहिबे अम्र होगा उसकी पैरवी रसूल की पैरवी होगी। अब पूरी तवज्जो कीजिएगा। और सारे मिल्लत इस्लामिया का झगड़ा फकत साहिबाने अम्र पर है मेरी जान। अल्लाह की जात पर किसी को इख्तिलाफ नहीं, रसूल की जात पर किसी को इख्तिलाफ नहीं। उम्मत बटी है साहिबे अम्र के मौजू पर। अगर उम्मत के समझ में ये बात आ जाए कि रसूल के बाद किसका हुक्म उम्मत पर वाजिब है, रसूल के बाद किसकी इताअत उम्मत पर लाजिम है, तो सारी मसलकें भी खत्म हो जाएगी। भाई इमाम खुमैनी ने कहा ना आज उम्मत हाथ बांधने और हाथ खोलने में झगड़े कर रही है और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की तैयारी कर रहा है, तो सारा मसला खत्म हो जाए, सारा फसाद खत्म हो जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाए। अगर उम्मत को समझ में आ जाए कि साहिबे अम्र है कौन, पूरी तवज्जो। अब उम्मत ने अलग अलग नजरिया बना लिया। किसी ने कहा साहिबे अम्र जो है वो बादशाह है, किसी ने कहा साहिबे अम्र मौलवी है। मैंने कहा हाँ मेरी जान, मौलवी तो बोलेगा कि साहिबे अम्र मौलवी है ताकि उम्मत उसी की इताअत करे। किसी ने कहा नहीं नहीं साहिबे अम्र नकीब है, किसी ने कहा नहीं नहीं साहिबे अम्र बादशाह है, किसी ने कहा नहीं नहीं साहिबे अम्र मौलवी है। अब अल्लाह से ही पूछे परवरदिगार वो साहिबे अम्र है कौन? अब आयत पर जरा तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। जब अल्लाह ने अपनी जात का जिक्र किया तो अतीयू का जुमला इस्तेमाल किया। फिर अल्लाह ने कहा अतीउर रसूल, मेरे रसूल की इताअत करो। जब रसूल का नाम लिया तो अतीयू का जुमला इस्तेमाल किया, मगर जब उलिल अम्र साहिबे अम्र का जिक्र किया तो अलग से अतीयू नहीं कहा। नबी के बाद बिना फसल साहिबे अम्र का जिक्र करके बता दिया कि जो साहिबे अम्र होगा उसके और रसूल के दरमियान फासला नहीं होगा, वो बिना फसल होगा। अल्लाह जाने मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं या बंगाली में।
صاحب امر جو ہے وہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہی وقت کا امام ہوتا ہے، اور جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ توجہ ہے مسلمانوں، نظریہ کیا پیش کیا گیا؟ کہا جو وقت کا بادشاہ ہے وہی وقت کا امام ہے، جو وقت کا امام ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، میں نے کہا اگر یہ بات امت مسلمہ پر یہ عقیدہ مسلط کر دیا جائے کہ وقت کا بادشاہ صاحب امر ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، تو پھر تمام مسلمانوں کو یزید کی اطاعت کرنی پڑے گی نا۔ اور یزید کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے مسجد میں بیٹھ کر جوا کھیلنا پڑے گا، منبر پر بیٹھ کر شراب پینا پڑے گا۔ اللہ جانے کہاں ہے مجمع؟ اگر وقت بادشاہ کی اطاعت واجب ہے تو کیا خیال ہے امت کا؟ کیا امت یزید کی اطاعت کرے گی؟ کیا امت کتوں کو پالے گی؟ کیا امت بندروں کو نچوائے گی؟ کیا امت اپنے محرموں کو حرم میں داخل کرے گی؟ اللہ جانے میں شجرہ پڑھ رہا ہوں بنی امیہ کا، یہ بنی ہاشم کا مجمع ہے۔ پوری توجہ، تو اب یہی فرق ہے عزیزان گرامی، یزیدیوں میں اور حسینیوں میں۔ انہوں نے کہا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، ہم نے کہا نہیں، جو امام ہوتا ہے وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ پوری توجہ، پتہ کیسے چلے کس کا عقیدہ صحیح ہے؟ چلو آج میں خواجہ سے پوچھا، خواجہ نے کہا بادشاہ اصل حسین۔ آخری آدمی دکھا دکھا کر فرق سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا جو بادشاہ ہوتا ہے امام، وہ امام ہوتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، جو امام ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ پوچھو چل کے خواجہ اجمیری کی چوکھٹ پر، خواجہ نے بادشاہ کو امام نہیں کہا، امام کو بادشاہ کہا۔ بادشاہ تو حسین، حسین بادشاہ ہے۔ پوری توجہ، آج سارا جھگڑا امت میں اسی بات کا ہے کہ امت آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ نبی کے بعد حکم کس کا چلے گا۔ اطاعت کس کی ہوگی؟ بھائی قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے نا، جو صاحب امر ہوگا اس کی اطاعت رسول جیسی ہوگی۔ تو بھائی کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ اب ایک جملہ کہوں گا میں، آہستہ سے دیکھوں گا آپ کتنے آہستہ سے سنتے ہیں۔ بھائی جو صاحب امر ہوگا اس کی اطاعت رسول جیسی، جو صاحب امر ہوگا اس کا حکم رسول جیسا، جو صاحب امر ہوگا اس کی اتباع رسول جیسی، جو صاحب امر ہوگا اس کی پیروی رسول جیسی۔ تو کیا خیال ہے اذہان ملت اسلامیہ کا کہ بھائی جب صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، جب صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا جو صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی۔ جو صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی محمد جیسی ہونی چاہیے۔ توجہ، اب تم نے کہا صاحب امر بادشاہ ہے، صاحب امر مولوی ہے، صاحب امر نقیب ہے، تو چلو ہم نے ہاتھ جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار تو بتا دے کہ تو نے مولویوں کو، نقیبوں کو اور بادشاہوں کو کس شے سے خلق کیا؟ اس لیے کہ صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت
خلقت اس شے سے ہوگی جس شے سے خلقت محمدی ہوئی ہوگی. پوری توجہ. تو بھائی نقیب کون ہے؟ نقیب ہے انسان. بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ ہے انسان. مولوی کون ہے؟ مولوی ہے انسان. تو اگر یہ پتا چل جائے ہمیں قرآن سے کہ اللہ نے حضرت انسان کو کاہے سے پیدا کیا، تو پتا چل جائے گا نا کہ جس شے سے انسان کی خلقت ہوئی اسی سے بادشاہوں کی خلقت ہوئی، نقیبوں کی خلقت ہوئی، ملاؤں کی خلقت ہوئی، اس لیے کہ سب کے سب ہے انسان. تو پروردگار تو نے انسانوں کو کاہے سے پیدا کیا؟ اب اللہ سورہ دہر میں آواز دے کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا. پروردگار کاہے سے پیدا کیا؟ کہنے لگا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. ہم نے انسانوں کو ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا. ہم نے انسانوں کو نجس نطفے سے پیدا کیا. تو دنیا کا ہر انسان نجاست سے پیدا ہوا، دنیا کا ہر انسان گندے نطفے سے پیدا ہوا. اور صاحب امر وہ ہوگا جو اس شے سے پیدا ہوا ہوگا جس شے سے محمد کی خلقت ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو، چاہے نقیب ہو، بادشاہ ہو، مولوی ہو، سب کو نجاست سے پیدا کیا. اللہ نے آپ کو کاہے سے پیدا کیا؟ میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت محمد جیسی ہوگی. اگر میرا نبی یہاں تک رکا تھا میں بھی رکا تھا، مگر نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. کتنی اچھا نہ ہو پانی ہضم نہیں ہوگا، نسل اچھی نہ ہو تو علی ہضم نہیں ہوگا. مائک دیا، میں نے کہا سن، اہل سنت والجماعت کے 4 ائمہ میں سے ایک بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث نقل کی کہ حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. اور امام احمد بن حنبل سے لے کر امام دہلوی تک نے مسند الفردوس میں یہ حدیث لکھی کہ نبی نے فرمایا کہ آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو خلق کیا، اور میں اور علی کا، میرے اور علی کا نور عرش الہی پر معلق تھا جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتا رہتا تھا. میں نے کہا مسند امام احمد بن حنبل سے لے کر امام دہلوی تک، مسند الفردوس تک، اور مسند الفردوس سے لے کر کوكب الدری فی مناقب علی ابن ابی طالب تک، ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے، اور امام صالح کشفی السنی سے لے کر امام عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں یہ حدیث نقل کیا کہ انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. آپ پوری توجہ کیجئے گا. تو نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. اب امت کرے تو کیا کرے؟ کہا نبی کو ہی نور نہیں مانیں گے. پوری توجہ. بھئی ہے نا ایک بڑی جماعت ہے نا، کہنے لگی نبی نوری نہیں ہے. پوری توجہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ شاید سمجھ میں نہیں آئی. اگر نبی فقط اتنا کہتے کہ اللہ نے مجھے نور سے پیدا کیا، مولوی کو پرابلم نہیں ہوتا. نبی نے گلے میں ہڈی اٹکا دی، میں اور علی ایک نور سے ہے. اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے. میں بنگال سے آ کر اردو پڑھ رہا ہوں. تو انکار نور محمدی کا نہیں ہے،
انکار نور عالمی کا ہے. پوری توجہ کہ نبی نے کہا میں اور علی ایک نور سے ہیں. اب مولوی کہنے لگا اب یہ الگ الگ نظریے آ گئے نا. کسی نے کہا نہیں نہیں نہیں, اللہ نے محمد کو نور سے نہیں پیدا کیا. میں نے کہا تو کاہے سے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے محمد کو مٹی سے پیدا کیا. ایک نے کہا نہیں اللہ نے محمد کو پانی سے پیدا کیا. ایک نے کہا نہیں اللہ نے محمد کو ہوا سے پیدا کیا. شاید آپ کو مزہ نہیں آیا, پھر سے یہ جملہ الگ الگ جملوں کے ساتھ استعمال کریں گے. پہلے نے کہا اللہ نے محمد کو مٹی سے پیدا کیا. دوسرے نے کہا اللہ نے محمد کو پانی سے پیدا کیا. تیسرے نے کہا اللہ نے محمد کو اللہ جانے اللہ نے محمد کو ہوا سے پیدا کیا. اب چوتھے پہ میرا جواب سن لو. میں نے کہا سن, تو جس سے بھی چاہے محمد کی خلقت مان لے, تیری مرضی. جس شے سے بھی تو چاہے خلقت محمد مان, مگر جس شے سے بھی تو خلقت محمد مانے گا اس شے کا وجود محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا. بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سب مل کر تم سب خیریت سے ہو نا؟ پیچھے والوں ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. کیا کہنے شب معراج جس نے گفتگو کی تھی محمد سے, بتاؤ نیند کے پردے کی آخر حد کہاں تک ہے؟ بنا انسان کیا ان کو فرشتوں نے نہ پہچانا. خدا جانے عروج ساقی کوثر کہاں تک. تم نے دیکھا نا جوانوں, یہ ہے حبیب کا جذبہ. تمہیں بھی اکبر کا جذبہ دکھانا چاہیے. دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری. پتہ چلے نا کہ کہیں علی والے بیٹھے, پتہ چلے فیض آباد میں مجبور نہیں مختار بستے ہیں. نبی نے کہا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. اللہ نے سب, اب تیری مرضی جس شے سے بھی چاہتا خلقت محمد مان لے, اس شے کا وجود نبی سے پہلے دکھانا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بھائی جس شے سے بھی چاہو محمد کی خلقت مانو, مگر اس کا وجود محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا. اب میں کیا کروں فیض آباد والوں کہ جب محمد تھے اس وقت نہ ہوا تھا نہ پانی تھا, میں مٹی کچھ نہیں تھا. جب میرا نبی تھا فقط اللہ تھا. اللہ کیا تھا؟ سائنس کا نظریہ مانو گے, نیوٹرون تھا, پروٹون تھا, کیا تھا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو نور تھا, تو بھائی جو شے تھا اسی شے سے تو خلقت محمد ہوئی ہوگی. اول ما خلق اللہ نور. اچھا میرے لیے پرابلم یہ بھی ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کب کہاں پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے. میں پوچھ رہا تھا راستے میں رضا بھائی سے کہ بھیا سنا دو پچھلے بار کیا پڑھا ہے. تھوڑا بہت ایسا نہ ہو کہ وہی ریپیٹ ہو جائے. وہی ہوتا ہے نا جب ایک انسان الگ الگ جگہوں پہ پڑھتا رہ رہا تو ذہن میں یاد نہیں رہتا کب کہاں کیا موضوع پڑھا. بہرحال شاید نہیں پڑھا ہوگا. یہاں سنو, نبی کو نور سے پیدا کیا. اب امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو اس بات پر شک ہے کہ اللہ نے نبی کو نور سے خلق کیا, اور اس پہ باقاعدہ میرا مناظرہ تک ہو چکا ہے غیر مقلدین سے. اسی بات پہ رات بھر مناظرہ چلا ہے, تقریباً 3:30 بجے رات تک ہمارے ہی شہر میں اسی موضوع پر, خلقت نور محمدی پر.
اور دیکھیں میرا یہ اپنا اسٹائل ہے میری جان، میں پہلے عقل سے دلیل دیتا ہوں، پھر روایتوں سے دلیل دیتا ہوں، اور پھر آیتوں سے دلیل دیتا ہوں۔ اچھا جانتے ہیں آپ یہ فرق کیا ہے؟ میں جب عقل سے دلیل دیتا ہوں نا تو مجھے پتا رہتا ہے یہ عقل کی دلیل کو جھٹلائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے دماغ پر شک کیا ہو، اللہ جانے فیض آباد کا بجوا، جن کے اجداد نے ہزیان کا الزام لگایا ہو، ان کی اولادوں سے کیا طلب دو؟ پھر روایت سے دلیل دیتا ہوں، پھر یقین رہتا ہے شاید یہ بھی جھٹلائے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہے، وہ ضعیف ہے، وہ بوڑھا ہے نا، توجہ، اس کی صحت پر یقین نہیں ہے۔ مگر جب آیت پہ دلیل دیتا ہوں تو مجھے یقین رہتا ہے کہ آیت جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے کہ باپ داداؤں نے پہلے کہہ دیا ہے نا قرآن کافی ہے۔ اجداد نے کہ قرآن کافی، تو اب آیت کو تو نہیں جھٹلا سکتا، عقل سے دلیل دی نہیں مانا، روایت سے دلیل دی نہیں مانا، کہنے لگا آیت سے دلیل دے دیجئے۔ میں نے کہا تم نے کیا سمجھا؟ کیا نور محمدی کی حقیقت پر کوئی قرآن سے دلیل نہیں ہے؟ میں نے کہا کھول اور آیت پر اللہ چیخ کر کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محمد، ہم نے آپ کو نبوت دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا، وشاہدا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور ہم نے آپ کو اپنا پورا اذن دے کر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا۔ اے میرے محمد، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اچھا چراغ کیا ہے میری جان؟ میری طرف دیکھو نوجوانوں، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں، ہے نا؟ سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وجہ یہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے کہا یا علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ۔ چہرہ میری طرف رہے، بالکل کنسنٹریشن یہاں رہے، توجہ۔ اللہ کہہ رہا سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ چراغ کیا ہے میری جان؟ کیا ہے چراغ؟ اچھا یہ بھی میری خطابت کی مجبوری ہے کہ مجھے دوپہر میں چراغ کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے۔ چراغ کیا ہے؟ چراغ بھئی کمرہ اندھیرا ہے، چاروں طرف قبلہ تاریکی ہے، تم نے چراغ جلایا، چراغ رحمت ہے نا، چراغ روشن ہوا، اور روشن ہونے کے بعد چراغ نے سارے کمرے کو روشن کر دیا۔ پوری توجہ، چراغ کو ہم نے روشن کیا نا، بھی چراغ رحمت ہے، روشن ہوا، ہم سبوں کو چراغ سے روشنی مل گئی۔ اب ایک جملہ کہوں بھائی، ہم سب چراغ سے روشنی تو لے سکتے ہیں مگر خود چراغ جیسے نہیں بن سکتے۔ اللہ جانے کہا ہے فیض آباد کا مجمع، بھائی خود چراغ جیسے نہیں بن سکتے۔ چراغ سارے کمرے کو روشن کرتا ہے مگر اپنے جیسا دوسرا چراغ نہیں بناتا۔ اگر کسی کے خرافاتی دماغ میں یہ خرافاتی خیال پیدا ہو جائے کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو کبھی چراغ کی لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا۔ ارے اللہ کہہ رہا میرا محمد رحمت عالم ہے، نور بانٹنے والا چراغ ہے، اگر اسے اپنے جیسا سمجھا تو جہنم میں جلا دوں گا۔
कर दूं? या बोलो, ये भी अली की अजमत है, ये भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का रुतबा है। खबरदार, खुद को उन जैसा मत समझना। अच्छा, चराग सब फैजाबाद है ना, लखनऊ का मजमा है, फैजाबाद का मजमा है, कानपुर का मजमा है, उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं। अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाओ, वरना 6 साल के बाद शब्बीर वारसी तकरीर नहीं करेंगे, भाषण देंगे। पूरी तवज्जो कीजिएगा, नेताजी खुश हो रहे हैं रजा भाई, भाई हम उनके लिए तो अच्छी बात है ना, पूरी तवज्जो। अच्छा, चराग क्या है? चराग क्या है नौजवानों, क्या है चराग? चराग है उर्दू अदब का बहुत पुराना सब्जेक्ट, अदीबों का शहर है ना, शुअरा का शहर है ना, और फर्श अज़ा पर कम से कम जुबान का सरता तो पहले ही मिल जाता है, जुबान तो अच्छी हो जाती है ना फर्श अज़ा पर बैठने से। पूरी तवज्जो। अब उर्दू अदब का बहुत पुराना सब्जेक्ट है क़िबला चराग, शम्मा परवाना है ना। देखिए कुछ नौजवानों के चेहरे खिल गए हैं, मैं समझ रहा हूं मेरी जान, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारे एहसासात की भी कदर है मेरी निगाह में। पूरी तवज्जो। शम्मा और परवाना उर्दू अदब का बहुत पुराना सब्जेक्ट है ना। अच्छा नौजवानों, तुम आज तक शायद यही समझते रहे हो कि परवाना जो होता है उसे शम्मा से बड़ी मोहब्बत होती है। पर एक हकीकत बयान करूंगा, मैं हकीकत बयान करने लगा हूं। हकीकत यह है ज़ियारत भाई कि परवाने को शम्मा से मोहब्बत नहीं होती, परवाने को शम्मा से बड़ी नफरत होती है, बड़ा बुग़्ज़ होता है। परवाना शम्मा का वफादार नहीं होता, परवाना शम्मा का बड़ा बेवफा होता है। दलील क्या है? मेरी तरफ देखना, अब देखूंगा मैं आपकी ज़हानत का और समातों का इस जुमले पे इम्तिहान लूंगा। भाई दलील क्या है? शम्मा का बेवफा होता है परवाना। दलील क्या है? जब तक शम्मा जलती रहती है, मेरी तरफ देखो, जब तक शम्मा जलती रहती है परवाना शम्मा के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। मगर जैसे ही शम्मा बुझ जाती है परवाना शम्मा की मैयत छोड़कर भाग जाता है। जो पहुंच गए सलाम, जो पहुंच गए उनको सलाम, जो पहुंच गए मेरा सलाम। बहुत बड़ा जुमला था आज के मन। एक सलावत बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रात की तन्हाई में शम्मा जलाकर सोचना मैंने क्या पढ़ा। पूरी तवज्जो, यह है शम्मा। अब देखिए इब्लीसियत, इब्लीसियत का मियार देखिए और शैतानत का मिजाज देखिए। अच्छा दाहिद भाई कानपुर लौट गए हैं क्या? नहीं ना, ये है इनकी जोहर, मिंबर पर बैठा कर निकल जाते हैं। पूरी तवज्जो। शैतानत का मिजाज समझो, इब्लीसियत का मेयार समझो। अब जब कुरान से दलील दी तो कुरान की दलील तो ठुकरा नहीं सकते। कहने लगे हाँ 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 हम भी मानते हैं। अल्लाह ने कहा कुरान में सिराजन मुनीरा, ए मेरे हबीब हमने आपको नूर बांटने वाला चराग बनाकर भेजा। आप सुनना सुनना शैतानत का, इब्लीसियत का मिजाज। कहने लगा हम भी मान, आयत को नहीं झुठला सकता ना, कुरान काफी है ना। कहने लगा हम भी मानते हैं। अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब हमने आपको नूर बांटने वाला चराग बनाकर भेजा, पर अल्लाह ने ये कब कहा कि हमने आपको भी नूर बनाकर भेजा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा हाँ हाँ मौलवी सही एतराज कर रहा है, तू भी बड़ी चालाक लोगनी है। हर एतराज से पहले आईना देखता है, आईने में अच्छे अच्छों की सूरतें नजर आती है और सूरत देखकर फौरन एतराज दाग देता है ना। मैंने कहा एतराज यही है ना कि नूर बांटने वाला चराग बनाकर भेजा, ये कब कहा तो उनको भी नूर बनाकर भेजा। मैंने कहा अरे मुल्ला, अभी यजीदी कारखानों में कोई ऐसा सवाल नहीं बना जिसका जवाब हम हुसैनी ना दे सके। पूरी तवज्जो, अब जो जवाब वहां पर दिया वही यहाँ पर देने लगा हूँ। भाई मान लो मजलिस खत्म हो गई, पिंडाल के बाहर हमारे रजा भाई कुछ भिखारियों को भीख बांट रहे हैं, जेब से पैसे निकाल निकाल कर बांट रहे हैं। तो इंसाफ से बताना फैजाबाद वालों, क्या तुम उन भिखारियों को और रजा भाई को एक तराजू में तौल दोगे? का नहीं बोला ना, इसलिए कि भीख
چراغ کا ذکر سن کر سو رہے ہیں، ان کو جگانے کے لیے بلند ترین درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میرے اتنے سال کے خطابت کے تجربے میں یہ پہلے چچا ہیں جو سو رہے ہیں، پوری توجہ۔ سراجن منیرہ، تو اب بات سمجھ میں آئی نا، کہاں بات رکی تھی کہ صاحب امر وہ ہوگا جس کی اطاعت محمد جیسی ہوگی، صاحب امر وہ ہوگا جس کا علم محمد جیسا ہوگا، صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت بھی محمد جیسی ہوگی۔ میں نے کہا کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا جب یہ مان لیا کہ صاحب امر اور محمد کی خلقت ایک جیسی، جو صاحب امر ہوگا اس کی اطاعت محمد جیسی ہوگی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو بھی صاحب امر ہوگا اس کا علم بھی محمد جیسا ہوگا۔ اب دیکھیے، اب میں مجلس شروع کرنے والا ہوں، تو اجازت ہے مجلس شروع کروں؟ اب تو مجلس شروع کرنے والا ہوں میں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پڑھوں مجلس پڑھوں بھائی مجلس، ابھی تو کنٹیکس پڑھ رہا تھا میں، مضمون تو اب شروع کروں گا، اجازت ہو تو پڑھوں ورنہ سمیٹ دوں۔ خزانے وہاں نہیں لٹائے جاتے جہاں خریدار موجود نہ ہو۔ صاحب امر وہ ہوگا جس کا علم بھی محمد جیسا ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو کہیں پوچھ کے بتائیں گے، پوچھ کے بتائیں گے، وہ ہوگا جو ممبر سے کہے گا سلونی سلونی۔ میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اب آپ سوچئے، گبن جیسا مورخ وہ کہتا ہے اگر میں علی کے دور میں ہوتا تو میں پوچھتا کہ چاند پہ کیسے جائیں، ستاروں پہ کمندے کیسے ڈالیں، مگر ہائے رے عقل کا گنجا، ایک گنجا بیٹھا تھا اسی مجمع پہ، علی کہہ رہے تم کہو تو میں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں۔ ایک عقل کا گنجا کھڑے ہو کے کہنے لگا میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ ایک اور گنجا کھڑا ہوا، اچھا علی آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ علی نے کہا تعداد بتا دوں تو تیری اوقات ہے کہ تو گن پائے گا؟ کیا کہنے میرے مولا آپ کے، کیا کہنے میرے مولا، کیا کیا امتحان لیا لوگوں نے علی کا، مگر کبھی زور نہ چلا۔ ایک بتا دوں، ایک مذاق کا واقعہ بتا دوں۔ علی بیٹھے ہیں، دیکھیں مذاق میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ علی کے آبرو کو ٹچ کر دے۔ علی بیٹھے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں محفل میں، اب بیچ میں ایک گملہ رکھا ہوا ہے کھجوروں کا ٹوکرا، اور اس مجمع میں آپ کو بتا دوں ایسے کچھ لوگ تھے جو ممبر پر بیٹھے بیٹھے 2-3 کلو کھجوریں کھا جاتے تھے۔ روایت ہے، آپ خود سے نہیں پڑھ رہا، روایتیں موجود ہیں۔ اور بیچ میں ٹوکرا ہے کھجوروں کا زیارت بھائی، اور سب کے سامنے پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ پلیٹ کس لیے؟ کھجور کھاؤ، گٹھلی پلیٹ میں رکھ دو۔ اب سب کو ایک شیطانی مذاق سوجا، علی سے مذاق کرنے چلے، سب کے سامنے پلیٹ رکھا ہے، علی کے بھی سامنے۔ کیا کرنے لگے یہ لوگ؟ کھجوریں کھاتے گئے اور گٹھلیاں علی کے پلیٹ میں رکھتے گئے۔ اب جب گٹھلیاں بھر گئیں مولا کے پلیٹ میں تو ایک صاحب کہنے لگے یا علی، ساری گٹھلیاں سارے کھجوریں آپ نے اکیلے کھا لی؟ مولا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب نے گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا لی ہے۔ ارے قربان میرے مولا، ناز کرو، اللہ نے ایسا مولا دیا۔ وہ ہوگا صاحب امر جس کا علم بھی رسول جیسا ہوگا۔ اور دیکھیں علم کی وہ اہمیت ہے اسلام میں، وہ امپورٹنس ہے اسلام میں کہ
ہر مولوی بڑے بڑے ایجوکیشنل کانفرنسز میں یہ حدیث چیخ چیخ کر پڑھتا ہے. حدیث کیا ہے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض ہے. The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim man and woman. Education is necessary for every Muslim man and woman. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب ایک بات سمجھ میں آئی، جیسے نماز فرض ویسا علم کا حاصل کرنا فرض، جیسے روزہ فرض ویسے علم کا حاصل کرنا فرض. اور فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جس کا ترک کرنا حرام ہے اور جس کے ترک کرنے والے پر اللہ کا عذاب ہے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسلمان جاہل مرے گا اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. علم حاصل کرو. ہاں اب تو سوسائٹی میں کچھ عجیب و غریب قسم کے بھی عالم ہو گئے نا. کم بخت نے پڑھی ہے فقط 2 کتاب اور دعویٰ ایسے کر رہا ہے جیسے علم لدنی کا مالک ہے، اور ہم پہ بولنا شروع کر دیا. توجہ، انگریزی میں ایک پروورب ہے little knowledge is a dangerous thing. نیم حکیم خطرہ جان. بھئی یا جاہل رہو یا عالم بنو، بیچ میں مت رہو. ہاں اس لیے کہ جو جاہل ہے وہ جہالت کے نالے پر ہے، وہ جہالت کے زوال پر ہے. جو عالم ہے وہ علم کے کمال پر ہے. یہ درمیانی طبقہ ہے تھوڑے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور سب سے زیادہ سوسائٹی کو اس وقت انہی تھوڑے پڑھے لکھوں پہ خطرہ. اور پوری کتاب بھی نہیں پڑھتا، کم بخت صرف دیپاچہ پڑھتا ہے کانٹیکسٹ، اور دعویٰ کر رہا ہے بہت کتابیں پڑھنی ہیں. توجہ، اور ہم پہ بولنے لگتا ہے، خطبہ پہ علماء پہ بول رہا ہے. پوری توجہ. اب مولوی کہنے لگا نبی نے علم کو فرض قرار دیا. اور المیہ یہ ہے مسلمانوں کہ جس نبی نے اپنی امت پر علم کو فرض قرار دیا ہے نا، آج سب سے زیادہ جاہل اسی کی امت میں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنا تجربہ، جتنا میں دنیا گھوم چکا ہوں میں نے دیکھا ایشین ممالک میں، انڈیا اور پاکستان میں بالخصوص جاہلوں کی اکثریت ہے. یورپین ممالک میں پھر بھی بیلنس ہے. ایران میں میں نے اکیڈمک اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم کا ایک بہت بہترین نظام دیکھا. مگر ایشین ممالک، یہ ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، یہاں جاہلوں کی بھرمار ہے. بھئی افسوس کی بات ہے نا، جس نبی نے علم کو فرض قرار دیا سب سے زیادہ جاہل اسی کی امت میں. کبھی تم نے سوچا غور کیا وجہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. جب مولوی یہ حدیث پڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ ایک اور روایت چیخ کر پڑھتا ہے کہ میرے نبی نے کہا علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا. کہاں تک جانا؟ چین تک جانا. اچھا قبلہ، جب مولوی یہ حدیث پڑھ رہا تھا علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا، مجھے اس کی جہالت پر ہنسی اس لیے آئی کہ اس جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عربی کے حروف تہجی میں 4 حرف کا وجود ہی نہیں ہے. کہاں ہے مجمع؟ بھئی الف با پڑھا ہے نا بچوں تم نے؟ عربی کے الف سے یہاں تک حروف تہجی میں 4 الفابیٹ کا وجود ہی نہیں ہے، چاہے پرشین کا لفظ. تو پھر نبی نے کیسے کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جاؤ؟ کیا کریں گے ہم چائنا جا کے؟ کیا کرو گے چائنا جا کے؟ چومین بنانے سیکھو گے، جوڈو کراٹے سیکھو گے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مارشل آرٹ سیکھو گے. کیا کرنے جاؤ گے؟ قبلہ سے پوچھو آج تک علوم اسلامیہ کا کوئی ایجوکیشنل ہب، علمی مرکز آج تک بنا چائنا میں نہیں. تو پھر نبی نے کیسے کہہ دیا علم حاصل کرنے چین تک جاؤ؟ 4 عربی میں ہے نہیں، اور رسول ہے رسول عربی، قرآن ہے کتاب عربی. تو اصل میں جو ایکچوئل حدیث چھپائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کر
सीने मेरा नबी मोहम्मद। मौलवी के गले में हदीस लिया गई, नबी ने कहा इल्म हासिल करना हो मुझ तक जाना। मुनाफिक परेशान इसलिए हो गया कि अगर इल्म हासिल करने मोहम्मद के शहर में जाएंगे तो शहर का दरवाजा अली है। अगर इल्म हासिल करने शहर तक जाएंगे तो दरवाजा अली है। अच्छा खत्म कर दूं, जबरदस्ती का खतीब नहीं हूं मैं तो वक्त मेरा हो गया, 10 मिनट बाकी है सिर्फ। हाँ, दोनों हाथ उठाकर कहो ना सबको नारा है गरीब। ऐसा ना हो भाई कहने लगे भैया लेट हो रहा है। इल्म हासिल करना हो, अच्छा आका ने भी कमाल कर दिया। मिजाज पता था ना, फितरत मालूम थी। अच्छा आदत और फितरत में फर्क पता है ना। सिगरेट पीना है आदत, मैं कहूँ ज़ियारत भाई सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे। मैं कहूँ भैया पानी पीना छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि ये आदत नहीं फितरत है। अच्छा कुछ लोग फितरतन बदमाश होते हैं, आदतन नहीं फितरतन, नेचर वाइज, नेचुरली। नबी ने भी कमाल कर दिया, कहा मैं इल्म का शहर हूं व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर अली दरवाजा। ये कह के स्टॉप नहीं किया, आगे मेरे आका ने कहा कि अब जिसको भी शहर में आना है वो दरवाजे से आए। ये कहने की जरूरत क्या थी, आका को पता था शायद बाद में कोई ऐसा नमक हराम हो जो खिड़की से जंप मारने की कोशिश करेगा। बंद कर दिया कि इसकी कोई छत और दीवार नहीं होगी, फकत दरवाजा होगा। बस आखिरी बात पढ़ने लगा हूं। अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े इमाम सवाद आजम के, मसलक सवाद आजम के, कौन? इमाम अहमद बिन हम्बल, आइम्मा अरबाए अहले सुन्नत के। बहुत बड़ा नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल का। पता है ये कौन है? ये वो अहमद बिन हम्बल हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मौला अली का नाम खिलाफत राशिदा में शामिल किया। यानी सोचिए मिल्लत का तसव्वुर क्या था, किस नाले पे मुसलमान खड़ा था, जिनका ये तसव्वुर ही नहीं था कि अली भी खलीफा राशिद है। ये पहले इमाम अहमद बिन हम्बल है जिन्होंने मौला का नाम खिलाफत राशिदा में शामिल किया। और यही वो पहले इमाम है अहमद बिन हम्बल जिन्होंने यजीद पर कुफ्र का फतवा भी दिया, खुद भी लानत की और लानत करने का हुक्म भी दिया। अब अल्लाह जाने उस जमाने में कैसे हालात थे, हम किसी पे एक्यूरेट कमेंट नहीं कर सकते। अल्लाह जाने कौन किस हालत में था, कौन खामोश था, कौन बोल रहा था। इमाम निसाई का वाकया पढ़िए जिन्होंने खसाइस अली लिखी। सिर्फ इस जुर्म में उनको कत्ल किया गया कि उन्होंने खसाइस अली लिख दी और मस्जिद शाम में जाकर मिंबर पर उन्होंने मौला अली के फजाइल पढ़े। ये किताब पढ़ी खसाइस अली, और जब पढ़कर नीचे उतरे तो मजमे ने कहा कि हाकिम शाम के भी फजाइल पढ़िए। इमाम निसाई ने कहा कि मुझे नबी की सही अहादीस में एक भी हदीस उसके शान में नहीं मिली। नतीजा क्या हुआ, उसी मस्जिद में उन्हें मार मार कर शहीद कर दिया गया। अब समझ में आ रहा है शब्बीर क्यों कहता है जोर से कहो या अली। इसलिए कि आज अली कहने पे तुम्हें कोई सूली पे नहीं चढ़ा रहा है। ये हमारे आबा व अजदाद और असलाफ का एहसान है कि जिन्होंने सीना बसीना इश्क़ अली को मुंतकिल किया है। वो इमाम अहमद बिन हम्बल आखिरी वाक़या और इंशाअल्लाह अगले साल तक याद रहेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक मुनाफिक आया। देखो मैं रोजाना पढ़ते हुए आ रहा हूं मगर
نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب منبر پر آ گیا ہوں تو صاحب منبر پر یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک منافق آیا اور اکیلے نہیں آیا، ایک علی والے کو ساتھ لے کر آیا، ایک عاشق علی کو ساتھ لے کر آیا اور چاہتا یہ تھا کہ علی والے کو جلائے، پر اس منحوس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جس قوم کو انگارے نہیں جلاتے، توجہ توجہ، یہ کیا جلائے گا؟ ایک عاشق علی کو علی والے کو لے کر آیا منافق، امام احمد بن حنبل کے پاس چاہتا تھا علی والے کو جلائے۔ آنے کے بعد ایک بار کہا السلام علیکم، امام احمد بن حنبل نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اچھا آپ بھی سلام کا جواب بآواز بلند دیا کریں، ہاں ایک درس دیتا ہوا چلو سلام عام کرو اپنے گھروں میں، یا علی مدد کہو یا حسین کہو سب کچھ کہو، مگر سلام کہو، اس لیے کہ یہ علی اور حسین کی سنت ہے، یہ رسول کی سنت ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے، سلام کیا۔ ایک واقعہ سنا دوں، ایک شخص تھا، ایک جناب تھے، وہ ایک صاحب کو ہمیشہ سلام کیا کرتے تھے اور وہ صاحب ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے، تو محلے کو لوگ کہنے لگے عجیب آدمی ہے، سلام کرتا رہتا ہے وہ جواب نہیں دیتا، پھر بھی تو سلام کرتا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس دن وہ مجھے جواب دے دے گا میں سلام کرنا بند کر دوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، مستحب کے ترک کرنے والے پر عذاب نہیں ہے، پر واجب کو ترک کر کے اس پہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ کہا کہ جس دن جواب دے گا میں سلام کرنا بند کر دوں گا۔ پوری توجہ، شریعت نے صرف منع کیا ہے ایک شخص کو سلام کرنے سے، گھمنڈیوں کو، گھمنڈیوں کو صاحب جو تکبر پہ اپنے چور ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سب کو سلام کرو۔ پوری توجہ، آیا سلام کیا، جواب سلام ملا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اب ایک مرتبہ منافق کہنے لگا میں آپ کے پاس ہے امام احمد بن حنبل ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتائیے کہ جبریل امین علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کہاں ہے؟ فیض آباد کا مجمع۔ ارے مولوی کو جبریل علیہ السلام کہنے میں پرابلم نہیں، مگر حسین علیہ السلام کہنے میں گلے میں کینسر ہو جاتا ہے، ان منحوسوں کو رشتے بھی نہیں پتا۔ ارے جبریل غلام مصطفیٰ ہے، حسین اولاد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ ہے، وہ اولاد مصطفیٰ ہے۔ پوری توجہ، سلام کیا، جواب ملا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے اے امام احمد بن حنبل کہ جبریل امین روح الامین علیہ السلام نبی کے پاس کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا میری طرف نوجوانوں، کہا امام احمد بن حنبل نے کہا 12,000 مرتبہ۔ منافق کہنے لگا میں نے تو سنا ہے آیت 6,666 نازل ہوئی تو 12,000 مرتبہ جبریل کیا کرنے آتا تھا؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کبھی حسنین کا جھولا جلانے آتا تھا، کبھی درزی بن کر اللہ اللہ اکبر 12,000 مرتبہ جبریل نبی کے پاس آیا۔ اب جیسے ہی اس نے سنا نا، ایک مرتبہ اپنی مروانی نگاہوں سے گرگٹ نما نظریے سے علی والے کو دیکھا اور دیکھ کر طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اے امام احمد بن حنبل، نبی کے پاس جبریل 12,000 مرتبہ آئے، پر یہ بتائیے علی کے پاس جبریل کتنی مرتبہ آئے؟ اب امام احمد بن حنبل نے منافق کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا 24,000 مرتبہ۔ تاریخ جملہ 24,000 مرتبہ
مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمان کا علم حاصل کرنا ہو تو دروازے تک آنا. افسوس یہ ہے مسلمانوں کہ مسلمان آیا اس دروازے پر اس دروازے سے علم حاصل کرنے نہیں آیا, اس دروازے پہ لکڑیاں جمع کرنے آیا. اس دروازے کو آگ لگانے کے لیے آیا. ابھی ایام فاطمیہ کی تاریخیں گزری نا, آیا اس دروازے پہ آگ جلانے کے لیے آیا. مسلمانوں, نبی کے بعد نبی کی بیٹی کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. ہمیشہ زہرا روتی رہی. علی جب جب گھر آتے تھے نا, سیدہ کو روتا ہوا دیکھتے تھے. 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا. علی جب جب گھر آتے تھے عزاداروں, سیدہ کو دروازے کے پہلو میں بیٹھا دیکھتے تھے. ایک دن علی نے تڑپ کر کہا, سیدہ نبی کو پردہ کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے, مگر میں دیکھتا ہوں جب جب گھر آتا ہوں آپ دروازے کے پہلو میں بیٹھی رہتی ہیں, وجہ کیا ہے؟ سن سکو گے عزادارو اپنی شہزادی کا جواب؟ میری شہزادی عالمیات کہنے لگی, یا علی میں 6 مہینے سے انتظار کر رہی ہوں, کوئی تو آ کر مجھے میرے بابا کا پرزہ دے. اجرکم من اللہ. عزادارو اپنے اشکوں کو روکنا نہیں, یہ بہت مظلومہ بیوی ہے. علی آج تک مجھے کسی نے میرے بابا کا پرسہ نہیں. عزادارو جب گھر آئے علی تب سیدہ کو روتا ہوا دیکھا. دن کے اجالے میں آئے سیدہ کو روتا ہوا پایا, رات کے اندھیرے میں آئے سیدہ کو روتا ہوا پایا. عزادارو ایک رات علی گھر تشریف لائے, سیدہ بآواز بلند رو رہی تھی. علی نے کہا سیدہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مجھے میرے بابا کی یاد آ رہی ہے. علی نے کہا سیدہ بآواز بلند نہ رویا کرے. عزادارو سیدہ نے کہا ابوالحسن آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا دل گھبراتا ہے, سنو گے اپنے مولا کا جواب؟ علی نے کہا سیدہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, پر محلے کے مسلمانوں نے شکایت کی ہے, یعنی فاطمہ سے کہیے آہستہ رویا کرے, ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے. سیدہ کو کہیے بآواز بلند نہ رویا کرے. فاطمہ نے کہا کیا میں اپنے بابا پہ اب بآواز بلند رو بھی نہیں سکتی؟ علی نے کہا سیدہ جب آپ کو اپنے بابا پہ رونا ہونا تو آپ مزار رسول چلی جایا کرے. ہاں عزادارو جب جب زہرا کو اپنے بابا کی یاد آتی تھی, سیدہ مدینہ النبوی میں جا کر قبر رسول پر رویا کرتی تھی. ایک روز علی گھر تشریف لائے, کیا دیکھا؟ سیدہ پھر بآواز بلند رو رہی ہے. علی نے کہا سیدہ آج پھر کیا ہو گیا؟ سیدہ نے کہا یا علی میں قبر رسول کے نزدیک جس درخت کے سائے میں اپنے بابا کو رویا کرتی تھی, کسی نے آج وہ درخت کاٹ دیا. کسی نے وہ درخت کاٹ دیا. عزادارو سیدہ ہمیشہ روتی رہتی تھی. ہاں عزادارو علی نے ایک بیت الحزن قائم کیا نا, سیدہ آپ وہاں جا کر اپنے بابا کو رویا کرے. ایک روز علی گھر تشریف لائے, سیدہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. علی نے کہا سیدہ بعد رسول کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا, آج مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ سیدہ نے کہا یا علی خواب میں بابا رسول اللہ تشریف لائے تھے, میرے بابا نے مجھ کو کہا فاطمہ تیرے مصیبت میں دن تمام ہوئے. اب میں اپنے بابا
سے ملاقات کو جانے والی ہوں. ایک مرتبہ بس 2 منٹ ادا ڈالو, جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں. سیدہ نے کہا یا علی میرے بچوں کو مزار رسول پر چھوڑ آئیے, میری بچیوں کو فضا کے حوالے کرائیے, کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے پہلو میں بیٹھ جائیے. علی نے حسنین کو قبر رسول پر چھوڑا, زینب و کلثوم کو فضا کے حوالے کیا, کمرے کا دروازہ بند کر کے ایک مرتبہ پہلو سیدہ میں بیٹھے. کہا سیدہ کیا بات ہے, سن سکو گے؟ میری بیوی کہتی ہے یا علی مجھے آخری وصیت کرنی ہے. سنو گے اپنے بیوی کی وصیت؟ علی نے کہا وصیت کیجئے. فاطمہ نے پہلی وصیت کی, یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں رات کی تاریکی میں اٹھانا. فلا لوگوں کو میری میت میں شریک مت ہونے دینا. یا علی میرے بعد کبھی میرے بچوں کو ڈانٹنا نہیں. یا علی میرے قبر پر آ کر روزانہ سورہ یاسین پڑھتے رہنا. عزادارو علی روزانہ جا کر قبر سیدہ پر سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے. ایک روز علی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے, ایک مرتبہ قبر سیدہ میں زلزلہ طاری ہوا. علی نے قبر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا سیدہ کیا ہو گیا؟ ارے تربت سے آواز آئی یا علی تلاوت چھوڑیے, فوراً گھر جائیے. فاطمہ کیا ہو گیا؟ ارے میرا حسین پیاسا ہے, میرے حسین کو پیاس لگی ہے. جب وصیت تمام ہو گئی نا, میرا مولا وہی خاموشی سے بیٹھا رہا. فاطمہ نے کہا یا علی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کہ سیدہ آپ کی وصیت تمام ہو گئی. ہاں علی تمام ہو گئی. ایک وصیت میں بھی کرنا چاہتا ہوں. علی کیسی وصیت؟ سنو گے اپنے مولا کی وصیت. فاطمہ جب جنت میں جا کر اپنے بابا سے ملاقات کرنا تو میری شکایت نہ کرنا. تمام ہو گئی وصیت. علی مسجد کو چلے گئے. ایک مرتبہ بی بی نے فضا کو بلایا. ہاں جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا, وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ ضرور مانگے. اللہ ہر آنکھوں میں اشک اعضا نہیں دیتا گناہگار نگاہوں میں. سیدہ نے فضا کو بلایا. فضا کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا. فضا جب تک اللہ اکبر کی آواز آتی رہے بیٹھی رہنا, الحمد کی آواز آتی رہے بیٹھی رہنا. فضا جب آواز آنا بند ہو جائے نا, جا کر اپنے مولا کو خبر کر دینا. سمجھ جانا تیری بیوی اپنے بابا سے ملاقات کو لوٹ گئی. فضا جب میرے بچوں کو خبر ہونا, میرے بچے گھر میں آئے تو انہیں میرے پاس فوراً نہ لانا, پہلے کچھ کھانا کھلا دینا. میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے نا, میرے حسین کو تھوڑا پانی پلا دینا. ہاں دادا رو. فضا کمرے کا دروازہ بند کر کے دروازے کے پہلو میں بیٹھ گئی. جب تک الحمد کی آواز آتی رہی, شکر کا سجدہ کیا, اللہ اکبر کی آواز آتی رہی. فضا نے شکر کا سجدہ کیا, مگر رات کا وہ پہر بھی آیا, آواز آنا بند ہو گیا. اب تو دروازہ کھولا جا دے گا. ارے رسول کی بیٹی مصلی عبادت. فضا نے چہرے پر تماچا مارا, مسجد کی طرف دوڑی, آواز دی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حاضر بس 2 منٹ تمام کر دی میں نے. علی آئے نا, علی نے سیدہ کو غسل دیا, مگر ایک عجیب روایت ہے عزادارو. سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے مولا کی چیخ نکل گئی. مولا کو اس سے پہلے کبھی چیخ کر روتے نہیں دیکھا. سلمان نے پوچھا مولا آج چیخ کر رونے کا سبب کیا ہے؟ علی نے کہا سلمان سیدہ نے کبھی بتایا نہیں. ارے سیدہ کی پسلیاں, ارے پسلیاں ٹوٹی.
बस अदादारों तमाम कर दी मैंने। बच्चों को खबर हुई, बच्चे घर में तशरीफ लाए। सुन सकोगे फिजा ने रास्ता रोका, बच्चों थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा पानी पी लो। बच्चों ने कहा नहीं, जब तक अम्मा का चेहरा नहीं देखेंगे ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। अदादारों हुजरे का दरवाजा खुला, सुन सकोगे मौला हसन हुजरे में दाखिल हो गए, शहजादी ज़ैनब दाखिल हो गई, शहजादी कुलसूम दाखिल हो गई। मगर हाय मेरा मौला हुसैन, अरे शहीद करबला दरवाजे में खड़ा हो गया। फिजा ने कहा हुसैन अम्मा के पास क्यों नहीं जाते? अम्मा फिजा उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा वैसे ना पुकारे जैसे मरियम ने ईसा को पुकारा था। अरे बंदे कफन खुले तो हाथ बरामद हुए, आजा मेरे हुसैन। बेटा माँ के सीने से अम्मा